السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل مرسلین قاسمی آفیشیل پر۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دوستو، ابھی 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ جس میں ملعون ٹرمپ ابوظہبی کا دورہ کرتا ہے اور 2 انوکھے کام وہاں کی سرکار کی طرف سے انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ شیخ زاید مسجد کو 24 گھنٹے کے لیے ٹرمپ کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، یعنی اس میں 24 گھنٹے کے لیے اذان اور نماز دونوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس بات پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اور امریکہ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور کہ ہمارے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ہمارا استقبال اس طرح سے کیا ہے۔ دوسرا یہ کام کیا جاتا ہے کہ نوجوان لڑکیوں کے بالوں کو کھلوا کر ان کے استقبال میں ان کو جھمایا جاتا ہے، رقص کیا جاتا ہے، ان کا سواگت کیا جاتا ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کام جو ہیں، یاد رکھیں، اسلام کی شناخت کے اوپر بدنما داغ ان لوگوں نے لگائے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے، کیا اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ مسجد کو کسی شخصیت کے لیے، اور یا کسی یہ کہیے کہ کسی مشرک کے لیے، کسی ظالم کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہو کہ مسجد میں اذان بند کر دی گئی ہو اور نماز بند کر دی گئی ہو؟ اس کی شریعت میں کہاں تک گنجائش ہے؟ اور نوجوان لڑکیوں کا بال کھول کر کے ان کا استقبال کرنا، ان کے سامنے جھومنا، یہ اس کی کہاں تک گنجائش ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ پہلی بات کے بارے میں یہ دھیان میں رکھیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر مسجد کو کسی بھی شخصیت کے لیے، یاد رکھیں، کسی بھی شخصیت، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی شخصیت کے استقبال کے لیے مسجد کے دروازوں کو نماز اور اذان کے لیے بند نہیں کیا جائے گا۔ کیوں بند نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو اس بات سے روک دے کہ وہ اس مسجد میں جا کر کے اللہ کا ذکر کریں، اس مسجد میں جا کر کے اذان دیں، اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں، اس مسجد میں جا کر کے ذکر و اذکار کریں اور تسبیحات پڑھیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لہم فی الدنیا خزیون، کہ ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں اذان اور نماز کو، ذکر و اذکار کو، اللہ کے ذکر کو بند کرتے ہیں، تو یاد رکھیں، لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف تو حالات یہ ہیں کہ ظالم امریکہ اور ظالم اسرائیل ہمارے فلسطینی بچوں کے اوپر اتنے زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے، اور کم و بیش 70,000 کی تعداد میں ہمارے فلسطینی مسلمان ان لوگوں نے شہید کر دیے ہیں، ان لوگوں نے ان کا خون پیا ہے۔ اور ایک طرف یہ سرکار ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اور ابوظہبی والے اس ظالم کے لیے، اس ملعون کے لیے مسجد کے اندر اذان اور نماز رکوا دیتی ہے، جس کی شریعت کے اندر قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ جس مسجد کے اندر اذان اور نماز باجماعت ہوتی ہو، اس مسجد کے اندر نماز رکوانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو ہمیں اور بھی یاد رکھنا چاہیے، انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام، کہ اللہ نے تو یہ فرما دیا کہ مشرکین تو یہ ناپاک ہوتے ہیں، تو آپ ان کو اپنی مسجد میں لے کر کے کیوں جائیں گے؟ آپ اگر ان کا سواگت کرنا ہے، ان کا استقبال کرنا ہے، تو آپ اپنے محلات میں کریے، آپ اپنے گھروں پر کریے، آپ اپنے دسترخوان پر بچھائیے۔ آپ اللہ کی مسجدوں کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا کے زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ مسجد کے اندر اذان اور نماز کا رکوا دینا، اور اس ظالم ملعون کو، ٹرمپ کو، اس مسجد کے اندر گھموانا اور اس کی سیر کرانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو سیر کرانی تھی تو آپ کو نماز اور اذان رکوانے کا حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا، شریعت نے آپ کو نہیں دیا۔ اگر آپ نے کیا ہے تو یاد رکھے، توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، نہیں تو دنیا میں تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات پر۔ دوسری بات، کیا نوجوان لڑکیوں کا ٹرمپ کے استقبال کے لیے یا کسی کے بھی استقبال کے لیے
ننگے سر ہونا، بے پردہ ہونا، اس کی شریعت میں کہاں تک گنجائش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اے محمد کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور یہاں تو اس کے برخلاف، بالکل اس کے خلاف قرآن کی اپوزٹ کیا جا رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ جو ہے پردے میں رہیے، یہ ظالم یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ٹرمپ کے استقبال کے لیے ہم مسجدیں بھی بند کرا دیں گے، مسجد میں اذان اور نماز بند کرا دیں گے، اور پھر نوجوان لڑکیوں سے اس کا استقبال بھی کرائیں گے۔ اور لبرل طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ان کی تہذیب کا، ثقافت کا حصہ ہے۔ یاد رکھیں، ثقافت شریعت پر مقدم نہیں ہوتی، بلکہ ثقافت اور تہذیب پر شریعت مقدم ہوتی ہے۔ ہوگی آپ کی تہذیب کا حصہ، لیکن شریعت تو یہ کام، اس کام کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جو بھی ابو ظہبی کی طرف سے دو کام کیے گئے ہیں، قطعاً غلط اور ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ کسی بھی شخصیت کے لیے مسجد میں اذان اور نماز بند نہیں کی جا سکتی، اور کسی کے لیے بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ ان کا استقبال نوجوان لڑکیاں کریں۔ اور اب بہت سارے لوگ اس بات کو، اس استقبال کو جوڑتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے تھے تو بعض چھوٹی چھوٹی بچیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں کچھ نغمے، کچھ ترانے گنگنائے تھے۔ یاد رکھیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور روکا اس لیے نہیں کہ وہ معصوم اور چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ آپ اس ویڈیو میں صاف طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی نہیں تھی، بلکہ یہ تو جوان العمر تھی۔ ان کو دیکھ کر کے انسان کی شہوت ابھر جاتی، اور ان نوجوان بچیوں کی عزت کو تار تار ان لوگوں نے کیا ہے۔ شریعت اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں دیتی، اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بھی ہمارے لیے قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اور ایک طرف یہ ظالم ملعون جو فلسطینی بچوں کا قاتل ہے، جو فلسطینی بچوں کے خون کو پینے والا ہے، جو 70,000 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے والا، اس کے لیے ہم یہ کام کریں گے کہ مسجدیں بند کروا دیں گے، اس میں اذان اور نماز بند کروا دیں گے، اور اسی طریقے سے اس کے استقبال کے لیے نوجوان بچیوں کو نچائیں گے، ان سے رقص کرائیں گے۔ شریعت ان دونوں باتوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ابو ظہبی سرکار نے جو یہ کام کیا ہے، انتہائی غلط کیا ہے اور شریعت کے خلاف کیا ہے۔ اس بات کے اوپر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر معافی نہیں مانگیں گے تو مستاق ہو جائیں گے لہم فی الدنیا خزی، کہ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے دوستو، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ امید ہے دوستو آپ حضرات کو یہ بخوبی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے، اور معلومات عامہ کے لیے اور دینی مسائل کی معلومات کے لیے ہمارے چینل مرسلین قاسمی آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریے، اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں پیش آمدہ سوالات ہمارے پاس میں کمنٹ باکس کے ذریعے سے ارسال کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب بہت جلد دے دیا جائے گا۔